فقیر کو بار بار دروازوں سے تبدیل کر کے کیوں بلاتا رہا؟ سن، یہ جو فقیر تیرے دادا کے محل کے پہلے دروازے پہ آیا، یہ فقیر بن کے آیا تھا، تیرے دادا نے اسے دیا، دینے کے بعد وہ دوسرے دروازے پہ کیوں گیا؟ دوسرے دروازے پہ اس لیے گیا کیونکہ تیرے دادا نے اتنا دیا کہ وہ فقیر تھا، فقیر ہی بنا رہا، اس کی حالت تبدیل نہیں ہوئی۔ دوسرے دروازے پہ اس لیے پہنچا کہ اس کا بیڑا پار نہ ہو سکا، دوسرے دروازے پہ مانگنے کے بعد تیسرے دروازے پہ اس لیے پہنچا کہ دوسرے دروازے سے اس کا بھلا نہ ہو سکا، اور تیسرے دروازے سے چوتھے دروازے پہ اس لیے پہنچا کہ اس کو موٹا کام پورا نہ ہو سکا، چوتھے دروازے سے پانچویں دروازے پر اس لیے پہنچا کہ اس کا بیڑا پار نہ ہو پایا۔ پتہ یہ چلا اے حاتم طائی کے پوتے، سن لے، تیرا دادا ایک فقیر کو 7 دروازے سے بلا کر کے اسے بھیک دیا کرتا تھا، پھر بھی وہ فقیر ہی رہا کرتا تھا۔ اب سن ہمارے نانا کی سخاوت، ہمارے نانا کے محل کا ایک بھی دروازہ نہیں ہے، بلکہ جہاں حضور بیٹھ جاتے ہیں وہی دروازہ بن جایا کرتا ہے۔ جب کوئی فقیر ایک مرتبہ ہمارے نانا کے پاس آ جاتا ہے تو ہمارے نانا اسے اتنا دیتے ہیں کہ اسے دوبارہ زندگی میں مانگنے کی حاجت نہیں۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو کیوں چاہیے؟ دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ ہمارا نبی یہ ہے، میرے نبی کی سخاوت، اور کیوں نہ ہو رب کائنات نے پوری کائنات کو اپنے محبوب کے صدقے میں پیدا فرمایا۔ دیکھا نہیں جب حضرت ابو بکر آئے میرے حضور کے پاس تو صدیق اکبر بنا دیے گئے، عمر آئے تو فاروق اعظم بنا دیے گئے۔ ایک دن فاروق اعظم یوں ہی رونے لگے، اچانک اونٹوں کو دیکھ کے رونے لگے۔ کسی نے پوچھا عمر کیوں روتے ہو؟ کوئی موقع محل نہیں تھا رونے کا، روتے کیوں ہو؟ حضرت عمر فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں، میرا باپ خطاب مجھے 9 اونٹ دیا کرتا تھا۔ کتنا؟ 9۔ آ گئی رحمت کی بارش، بیٹھیں اطمینان رکھیں۔ میرا باپ خطاب مجھے 9 اونٹ دینے کے بعد ہاتھ میں ڈنڈا دیتا تھا، اور دینے کے بعد کہتا عمر ان 9 کو ذرا لائن سے کھڑا کرتے۔ عمر فرماتے ہیں میں ان اونٹوں کو لائن سے کھڑا نہیں کر سکتا تھا، لیکن آج کا دن یہ ہے کہ رب کائنات نے 22 لاکھ مربع میل یا 23 لاکھ مربع میل کا بادشاہ بنا دیا ہے، اور عالم یہ ہو گیا ہے کہ جس گھاٹ سے بکری پانی پیتی ہے اسی گھاٹ سے شیر پانی پیتا ہے، شیر بکری کو نہیں کھاتا۔ پتہ یہ چلا جب تک حضور کے غلامی میں نہیں آئے تب تک اونٹ سیدھے نہیں ہوتے تھے، جب حضور کی غلامی میں آ گئے تو شیر بکری کو ایک گھاٹ پہ لا کر کے عمر نے کھا ایک گھاٹ پہ لا کر۔ یہ ہے شان و عظمت عمر فاروق اعظم کی، یہ ان کی رفعت و بلندیاں ہے۔ میرے آقا و مولا امام حسین رضی اللہ تعالی ایک دن اپنے بھائی کے ساتھ سفر پہ نکل گئے۔ وہ سفر جس سفر میں صرف اور صرف مدینے کے لوگ نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگ گئے۔ ایک شیاب نے ایک زندگی میں پیدل سفر کیا تو پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ ایک بار وہ بھی صرف گیا ہے پیدل، آنے کی معلوم نہیں کہ پیدل آئے گا کہ فلائٹ سے آئے گا، لیکن کبھی غور و فکر کیا ہمارا تمہارا جو آقا و مولا امام حسین ہے، 1-2 بار نہیں بلکہ پوری زندگی میں 25 مرتبہ پیدل حج فرمایا۔ مچل کے بولو سبحان اللہ۔ پیدل 25 مرتبہ حج کیا، اور اکیلے نہیں، دونوں بھائیوں نے ساتھ میں کیا۔ آقا حسن بھی ساتھ میں تھے، آقا حسین بھی ساتھ میں تھے۔ ایک دن نکل گئے حج کے سفر کے لیے،
اور جب سفر کے لیے نکلے نا تو راستے میں کچھ دور پہنچنے کے بعد ایک فقیر مل گیا، اللہ کے نام پہ مان لیا۔ آقا حسین نے نگاہ اٹھائی بڑے بھائی کی جانب، بڑے بھائی نے اشارہ کر دیا حسین جتنا ہے سب دے دو۔ آقا حسین نے جتنا سادہ راہ تھا سب اٹھا کے دے دیا۔ اٹھا کے دینے کے بعد کچھ دور چلے تو آقا حسین ارشاد فرماتے بھائی بھوک لگ رہی ہے، تو آقا حسن نے ارشاد فرمایا تھا بھوک لگ رہی ہے، جو تھا وہ تو ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، اب وہی اللہ ہمارا کھانے کا انتظام بھی فرما دے گا، ہمارے پینے کا بھی انتظام فرما دے گا۔ کچھ دور چلنے کے بعد ایک جھوپڑی نظر آتی ہے، جھوپڑی کے قریب جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں ہے کوئی گھر کے اندر، تو ایک بوڑھی مائی نکل کے آتی ہے۔ جب مائی آئی تو آقا حسن نے ارشاد فرمایا تھا اے مائی اگر کچھ کھانے کے لیے ہو تو ہمیں دے دے، ہم مسافر ہیں، کچھ کھانے کے لیے ہمیں حاجت ہے۔ تو اس مائی نے کہا بیٹے ہمارے گھر کو کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے ایک کٹورا دودھ کا رکھا ہے، اگر کہو تو پھر میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ آقا حسن ارشاد فرماتے ہیں مائی جب ایک کٹورا لیا، آدھا کٹورا دودھ میں پی لوں گا، آدھا کٹورا دودھ میرا بھائی حسین پی لے۔ یہ محبتیں تھی، اور وہ لوگ بھی کتنے اچھے تھے، مسافروں کو ان پر اعتماد کر لیتے، ان پر بھروسہ کر لیتے تھے، بلا کے کھلاتے بھی تھے پلاتے بھی تھے۔ آج ہمارے گھر مہمان آ جائے تو ہم تو اس فکر میں رہتے ہیں کہ اٹھا جائے گا، آ تو گیا ہے لیکن جائے گا کب؟ دو چار مہمان آ گئے تو ناشتہ کرا دیا، اگرچہ کھانے کا ٹائم ہے تو پھر بھی پوچھتے ہیں کھاؤ تو بنا لیا جائے۔ یہ حال ہمارا ہو گیا، لیکن کبھی ہم نے غور کیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ وہ ہیں اپنا دسترخوان سجا کر چوراہے پہ جا کر کھڑے ہوتے تھے، کوئی اللہ ملتا تھا اس کا ہاتھ پکڑ کے لے کے آتے تھے، میرے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا، اس لیے کیونکہ جب تک میرے دسترخوان پہ کوئی مہمان نہیں کھاتا ہے ابراہیم خلیل اللہ کو اس وقت سکون نہیں ہو۔ تو یہ انبیاء کرام کی سنت ہے اور میرے حضور کی بھی سنت ہے۔ یہ ہمارا حال تو عجیب ہی ہو گیا، گھر پہ بلانے کو تیار نہیں، مہمان آ جائے تو ایک ٹائم سے دوسرے ٹائم کھلانے کو ہم گوارا نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں مہمان سے مہمان نہیں بلکہ برکتیں ساتھ لے کر کے آئے۔ میرے حضور نے فرمایا مہمان بظاہر تمہارے گھر آتا ہے، تمہارے دسترخوان پہ بیٹھتا ہے، لیکن یاد رکھو دسترخوان اگرچہ تمہارا ہوتا ہے لیکن وہ کھا کر بھی اپنی قسمت کا جانا کرتا ہے، وہ اپنی قسمت کا کھاتا ہے۔ اسی نے اعلیٰ حضرت سے پوچھ لیا تھا حضور اعلیٰ حضرت آپ فرمائیں یہ جو لوگ کہتے دانے دانے پہ لکھا کھانے والے کا نام، اس کے بارے میں کیا حکم ہے شریعت کا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دانے دانے پہ نہیں، اس دانے کو لے جا کر کے چکی میں ڈال دو، اور جب وہ چکی میں ڈال کر پس جائے وہ دانا جب آٹا بن جائے آٹے کی فضاد پھیلا دو اور ایک ذرے ذرے پہ کھانے والے کا نام لکھا ہو، مہمانوں کو کھلاؤ، برکتیں ہوتی ہیں، رشتہ داروں کو بلایا کرو، کبھی شادی نہ ہو تب بھی انہیں بلا کر کے کھلا دیا کرو۔ لیکن ہمارا صاحب حال عجیب ہے، آقا حسین اس بوڑھی کی جھوپڑی پہ پہنچے، ایک کٹورا دودھ آیا، آنے کے بعد آقا حسن نے آدھا پیا اور آدھا امام حسین نے پیا، پینے کے بعد کٹورا واپس لیا، چلنے لگے۔ بوڑھی نے کہا بیٹے کہاں کے رہنے والے ہو، کدھر کا سفر ہے، بڑے حسین و جمیل ہو، شہزادے لگتے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح تمہاری والدہ کا نام کیا ہے، بتاؤ تو صحیح تمہارے والد کا نام کیا ہے۔ آقا حسین نے ارشاد فرمایا مائی کیا کرے گی والدہ کا نام پوچھ کر کے، بیٹے اگر کبھی ملنے کا ارادہ ہو، اتنے خوبصورت ہو، کبھی دیکھنے کا ارادہ بن جائے تب کہاں ملاقات ہوگی؟ آقا حسین نے ارشاد فرماتے مائی مدینے میں آ جانا، نبی کا پتہ پوچھ لینا، ہمارا پتہ مل جائے گا۔
نبی کے در پہ آ جانا، ہم وہیں مل جائیں گے۔ آقا حسین نے جب اتنا کہا کہنے کے بعد چل دیے۔ آقا حسین گئے حجی کر کے واپس آئے، زمانہ گزرتا رہا، گزرتے گزرتے ایک دن آقا حسین جو ہے مدینے کی بازار میں گھوم رہے تھے، اور مدینے کی بازار میں کسی کام سے گئے تھے، جاتے جاتے آقا حسین خریداری کر رہے تھے۔ خریداری کرتے کرتے اچانک آقا حسین کی نظر اڑتی ہے اور اسی بوڑھی کے چہرے پہ پڑ جاتی ہے۔ آقا حسین قریب جاتے ہیں، قریب جانے کی بات پہچان لیتے ہیں، یہ وہی بوڑھی ہے جس نے ہمیں آدھا کٹورا دودھ پلایا تھا، آدھا کٹورا ہمارے بھائی نے پلایا تھا۔ قریب جاتے ہیں، جانے کے بعد مائی کے پاس کھڑے ہو کر کے عرض کرتے ہیں، مائی ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے گھر تو مہمان بن جائے۔ آقا حسین نے جب اتنا کہا تو مائی مہمان بننے کے لیے تیار ہو گئی۔ آقا حسین اپنے گھر پہ لائے، لانے کے بعد مائی کی خدمت میں لگ گئے۔ سنو تو صحیح پیارے، ایک کٹورا دودھ آقا حسین، آدھا کٹورا دودھ آقا حسین نے پیا ہے، لیکن آج جب مائی گھر پہ آ گئی ہے تو اس کی خدمت کیسے کر رہے ہیں؟ صرف ایک تو ٹائم نہیں کھلایا ہے بلکہ آقا حسین نے 3 دن کھلایا ہے، 3 دن مہمان بنایا ہے، اور 3 دن تک امام حسین نے اس بوڑھی مائی کی خدمت کی ہے۔ اور جب 3 دن مکمل ہو گئے، بوڑھی جانے لگی تو جاتے جاتے آقا حسین نے کہا تھا، اے مائی ہم کچھ تحفہ دینا چاہتے ہیں، اگر قبول کرنا چاہو تو قبول کر لو، بیٹا اگر دینا چاہتے ہو تو دے دو۔ آقا حسین آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد 1000 درہم اس بوڑھی کے ہاتھ میں دیے، اور درہم دینے کے بعد آقا حسین نے 1000 بکرے اس بوڑھی کو دی ہے، اور دینے کے بعد کہا مائی اب آپ اپنی مرضی سے جا سکتی ہو، اور اگر میرے گھر میں زبان بننا چاہو تو اور بن سکتی ہو۔ وہ بوڑھی مائی کہتی ہے نہ بیٹا اجازت دے، اب میں جانا پسند کروں گی۔ آقا حسین جب آگے بڑے 2-4 قدم بچے کے بعد کہتے ہیں مائی میں تو وہ ہوں جس نے آدھا پیا تھا، جس نے آدھا پیا وہ تو ابھی باقی ہے۔ آقا حسن کے دروازے پہ لے گئے، امام حسن کے دروازے پہ لے گئے، دروازے پہ دستک دیا، دروازہ کھولا، امام حسن باہر آئے، آنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں یہ وہی بوڑھی مائی ہے جس نے ہمیں آدھا کٹورا دودھ پلایا تھا۔ آقا حسن ارشاد فرماتے ہیں اے حسین تم نے خدمت کر لی؟ ہاں بھائی میں نے بھائی کی خدمت کی ہے، 3 دن اپنے گھر مہمان بنا کر کے رکھا ہے۔ تو امام حسین ارشاد فرماتے ہیں میں بھی اب اس مائی کو 3 دن اپنے یہاں مہمان بناؤں گا، اس مائی کے 3 دن میں بھی خدمت کروں گا، میں بھی اس میں اپنے گھر رکھنا پسند کروں گا۔ امام حسن نے 3 دن رکھا، رکھنے کے بعد جب یہ 3 دن گزر گئے اور مائی اپنے گھر جانے لگے، مائی اپنے وطن جانے لگے، تو امام حسن نے ارشاد فرمایا اے بھائی حسین ذرا یہ تو بتا تو نے مائی کو تحفہ کیا دیا ہے؟ تو امام حسین ارشاد فرماتے ہیں بھائی میں نے 1000 درہم دیا ہے، میں نے 1000 بکریاں دی ہے۔ امام حسن ارشاد فرماتے ہیں تم چھوٹے ہو تم نے 1000 درہم 1000 بکریاں دی ہے، میں تو تم سے بڑا ہوں جو میں 2000 درہم دے رہا ہوں، میں 2000 بکریاں دے رہا ہوں۔ ہاں پیارے یہ ہے نبی کے خاندان والوں کی ثقافت، وہ جب فقیروں کو دیا کرتے ہیں وہ گن گن کے نہیں دیا کرتے، وہ جب یتیموں کی مدد کیا کرتے ہیں تو جتانے کے لیے مدد نہیں کیا کرتے۔ آج ہمارا حال دیکھو، آج اگر مسجد کا متولی پہنچ جائے، اگر مسجد کا خزانچی پہنچ جائے، لاؤ بھائی مہینہ ہو گیا ہے 10 روپے دے 100 روپے دے دو، تمہاری جانب مسجد کا چندہ ماہانہ 100 روپے رکھا گیا ہے، تو ہمارا وہ 100 روپے دیتے وقت ہماری جان نکلتی ہے۔ میرے پیارے ذرا بتا تو صحیح یہ مال کس کام میں آئے گا اگر مساجدوں کے کام میں نہ آیا؟ اس دولت کا کیا کرے گا اگر مدارسوں کے کام میں نہ آیا؟ اس دولت کو آخرت کے لیے کیسے بنائے گا اگر یہ نیک کام میں خرچ نہ ہوا؟ قسم خدا کی دولت نہیں پسند ہے، میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں تجارت وہ کرو جس میں زیادہ فائدہ ہو، اور سب سے زیادہ فائدہ تو یہ ہے کہ ان کو 10 خرچ کرے گا تو اب اس کے بدلے تجھے 100 عطا فرمائے گا، اور یہ 100 ہی نہیں روز قیامت جب جائے گا تو اس 10 روپے کے بدلے رب کائنات تمہیں اجر و ثواب دیا تھا۔ لیکن ہمارا حال یہ کہ نیک کام میں ہمارا 10 روپے نہیں نکلتا نا۔ اگر کوئی جوان ایسے کر کے جھولی لے کے نکل جائے نا تو ایسے اپنے سر کو نیچا کر لیتے ہیں جیسے ان کے سر کے اوپر پہاڑ لا کر توڑ دیا ہو۔ 10 روپے تو نکلتا نہیں ہے، کیوں؟ پان جو چبانا ہوتا ہے، یہ 10 روپے بچا کر کے اس کی کوٹھی تیار ہو جائے۔ میرے پیارے پیسے میں برکت تب ہوتی ہے جب رب کی بارگاہ میں خرچ کیا جاتا ہے۔
رب کی بارگاہ میں جب خرچ کیا جاتا، آقا حسین نے دیا، آقا حسن نے بھی دیا، 1000 درہم 1000 بکری، 2000 درہم 2000 بکری۔ مائی چاہتے جاتے کہنے لگی بیٹو شہزادو اتنی بکریاں ہو گئی ہیں، شہر کے باہر تک کیسے لے کے جاؤں گے؟ مہربانی کرو ذرا مدینے شہر کے باہر تک چھوڑاؤ۔ بچے کے بولو سبحان اللہ، ذرا مدینے کے باہر تک چھوڑ کر کے آؤ۔ دونوں بھائی، دونوں شہزادے، دونوں میرے نبی کے نواسے ساتھ گئے، اور جب مدینے کی درود پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب دونوں بھائی مدینہ شریف کی سرحد تک اسماعیل کو پہنچا گئے، بکریوں کو وہاں اس مقام تک جب چھوڑ دیا تو دونوں پلٹ کے آنے لگے، اور جب پلٹ کے آئے 2-4 قدم بڑھے، بھائی نے پیچھے سے آواز دی شہزادو ذرا ایک سوال کا جواب دے جاؤ، تم نے 3 دن اپنے گھر مہمان بنا کے رکھا ہے، بڑے بھائی نے بھی مہمان بنایا، چھوٹے بھائی نے بھی مہمان بنایا، اس کے بعد تمہیں بھی عطا فرمائے ہیں، یہ بتاؤ تم کون ہو؟ میں نے تمہیں ابھی تک نہیں پہچانا۔ آقا حسین آگے بڑھتے ہیں، ارشاد فرماتے مائی ذرا یاد تو کر، ایک دن تیری جھوپڑی پہ 2 شہزادے آئے تھے، جن کے ماں کے متعلق تو نے پوچھا تھا، ان کے باپ کے بارے میں تو نے پوچھا تھا، جن کا خاندان تو نے پوچھا، لیکن انہوں نے خاندان نہیں بتایا۔ یہ کہا تھا جب ہماری ضرورت پڑے نبی کا پتہ پوچھ لینا، ہم سے ملاقات ہو جائے گی۔ مائی یاد کیا تو نے 1 کٹورا دودھ بھی دیا تھا، ہم وہی ہیں جو تیرا 1 کٹورا دودھ پیے تھے، آدھا بڑے بھائی نے پیا تھا، آدھا میں نے پیا تھا۔ تب مائی کہتی ہے اے شہزادو مجھے دودھ کے کٹورا کا بدلہ تم نے دیا ہے۔ تو آقا حسین کہتے ہیں مائی دودھ کے کٹورے کا بدلہ نہیں دیا ہے، یہ تو ہم نے اپنی جانب سے، ہم نے سب اپنی طرف سے تجھے تحفہ دیا ہے، اور دودھ کے کٹورے کا بدلہ تو بڑوں سے قیامت دیں گے، قیامت آ لینے سے جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، ماں بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گی، بیٹا باپ کو پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ اے بھائی جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا تب 1 کٹورے دودھ کی بدلہ ہم کو دے دیں گے، اے لال اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ تب امام حسین کہتے ہیں وہاں قیامت جب آئے گی تب ہم تیرا ہاتھ پکڑیں گے اور لے جائیں گے، اور دیکھو تم سے اس کٹورے کا بدلہ تو کیا ہوگا جب تجھے ہم کو حضر خسر کے اپنے ہاتھ سے جام پلا دیں، تب بدلہ ہوگا۔ ابھی تو ہم نے تحفہ دیا۔ یہ ہے نبی کے گھر کی سخاوت کا عالم، یہ ہے ان کی شجاعت کا عالم، یہ ہے آقا حسین۔ سنیں کربلا کیا ہے؟ جب میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ظاہری وصال فرمائے تب نظام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں ایک قوم ایسی اٹھی، ایک جماعت ایسی اٹھی جس نے زکوٰۃ سے انکار کیا کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق نے تلوار میان سے باہر نکالی، ارشاد فرماتے ہیں جو حضور کے زمانے میں زکوٰۃ دیتا تھا اسے زکوٰۃ دینا ہوگی، جس پہ زکوٰۃ واجب ہے وہ